ملک کے شہری اور میدانی علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بلائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ مطلع آبر آلود پنجاب کے بلائی اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کے باعث ٹریفک معطل۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مبینہ مقابلہ، 2 اغوا کار ہلاک، 2 فرار، مقبوض شہری کو بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق شہری نذیر احمد کو گزشتہ روز خیابان اتحاد سے اغوا کیا گیا تھا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ ہلاک اغوا کاروں سے کار اور اسلحہ برآمد۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں خوارج کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج ہلاک ہو گئے۔ کارروائی میں 16 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ گھنونے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ وزیر اعظم کی جنوبی وزیرستان میں خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے 16 جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ کہا سیکیورٹی فورسز ملک کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ کوہسار مری میں بجلی کا بریک ڈاؤن، 132 kV کی مین لائن ٹرپ کر گئی۔ مری تاریکی میں ڈوب گیا۔ مال روڈ، بھوربن ایکسپریس وے سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند۔ بجلی بندش کے باعث سیاحوں اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ وابڈا کے مطابق عملہ فیلڈ میں ہے، بجلی بحال ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ گوادر کے گرڈ اسٹیشن، سربندھن اور نگور کے علاقے بھی تاریکی میں ڈوب گئے۔ کیسکو حکام کے مطابق گرڈ اسٹیشن کا فالٹ دور کرنے کے لیے تربت سے ٹیکنیشین طلب کر لیے گئے ہیں۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ نو مئی کو جلاؤ، گھیراؤ، توڑ پھوڑ اور فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث 25 افراد کو سزائیں سنا دی۔ 14 افراد کو 10 سال قید، ایک شخص کو 9 سال قید، ایک شخص کو 7 سال قید، 2 افراد کو 6 سال قید، 2 افراد کو 4 سال قید، ایک شخص کو 3 سال اور 4 افراد کو 2 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ جناح ہاؤس لاہور پر حملے کے جرم میں سزائیں سنائی گئیں۔ 5 افراد کو پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں، 2 افراد کو GHQ حملہ کیس میں، 2 افراد کو PF بیس میاں والی حملہ کیس میں، 2 افراد کو ملتان کینٹ حملہ کیس میں، ایک شخص کو ISI فیصل آباد آفس حملہ کیس میں، ایک شخص کو بنو کینٹ حملہ کیس میں، ایک شخص کو چک درہ حملہ کیس میں سزائیں سنائی گئیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ سیاسی پروپیگنڈا کے شکار لوگوں کے لیے یہ سزائیں تنبیہ ہے کہ مستقبل میں قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 9 مئی کے 25 ملزمان کو تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کے بعد سزائیں سنائی ہیں۔ یہ مقدمات سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کی وجہ سے التوا کا شکار تھے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام سزا یافتہ مجرمان کو اپیل اور دیگر قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم دیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جب تک قانون 9 مئی کے منصوبہ سازوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ایسے عناصر کے حوصلے وطن دشمن بڑھاتے رہیں گے۔ ابھی تو جو کارکن استعمال ہوئے ہیں، قانون کے ہاتھ ان کی گریبان تک پہنچے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی طرح فوری انصاف ہوتا۔ وزیر اطلاعات
عطا طارر نے کہا کہ واضح ہو گیا کہ ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی تھے۔ 9 مئی کو ملک کے لیے قربانی دینے والوں کی یادگاروں کو گرایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کارکنوں کو تشدد اور توڑ پھوڑ کی طرف لے کر گئے۔ طلال چودھری بولے 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہ ہوتی تو پاکستان ایک ناکام ریاست کے طور پر سامنے آتا، سزائیں پہلے ہو جاتی تو 26 نومبر نہ ہوتا۔ چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک ہوگی۔ ابتدائی میچ میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ممکنہ شیڈول سامنے آ گیا۔ روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹاکرا 23 فروری کو نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔ بھارت اپنے گروپ کے بقیہ 2 میچز بھی نیوٹرل وینیو پر کھیلے گا۔ شیڈول کے مطابق 5 میچ لاہور میں ہوں گے اور ایک سیمی فائنل نیوٹرل وینیو پر ہوگا۔